بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل دعوت اسلام۔ میں ہوں آپ کا دوست شفقت علی آفیشیل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان کے اعلیٰ درجے پہ ہوں گے۔ سورۃ النساء کی آیات نمبر 59 کا ترجمہ: اے لوگ جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو۔ اگر تم واقعہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ سورۃ النساء حاشیہ نمبر 99۔ یہ آیات اسلام کے پورے مذہبی تمدنی اور سیاسی نظام کی بنیاد اور اسلامی ریاست کے دستور کی اولین دفعہ ہے۔ اس میں حسب ذیل اصول مستقل طور پر قائم کر دیے گئے ہیں۔ اسلامی نظام میں اصل مدعا اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک مسلمان سب سے پہلے بندہ خدا ہے، باقی جو کچھ بھی ہے اس کے بعد ہے۔ مسلمانوں کی انفرادی زندگی اور مسلمانوں کے اجتماعی نظاموں دونوں کا مرکز محور خدا کی فرما برداری اور وفاداری ہے۔ دوسری اطاعتیں اور وفاداریاں صرف اس صورت میں قبول کی جائیں گی کہ وہ خدا کی اطاعت اور وفاداری کی مد مقابل نہ ہو، بلکہ اس کے تحت اور اس کی تابع ہوں، ورنہ ہر وہ حلقہ اطاعت توڑ کر پھینک دیا جائے گا جو اصلی اور بنیادی اطاعت کا حریف ہو۔ یہی بات ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ الخالق خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کے لیے کوئی اطاعت نہیں ہے۔ اسلامی نظام کی دوسری بنیاد رسول کی اطاعت ہے۔ یہ کوئی مستقل بالذات اطاعت نہیں ہے، بلکہ اطاعت خدا کی واحد عملی صورت ہے۔ رسول اس لیے مدعا ہے کہ وہی ایک مسند ذرا ہے جس سے ہم تک خدا کے احکام اور فرامین پہنچتے ہیں۔ ہم خدا کی اطاعت صرف اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ رسول کی اطاعت کریں۔ کوئی اطاعت خدا رسول کی سنت کے بغیر معتبر نہیں ہے، اور رسول کی پیروی سے منہ موڑنا خدا کے خلاف بغاوت ہے۔ اسی مضمون کو یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی، اور یہی بات خود قرآن میں پوری وضاحت کے ساتھ آگے آ رہی ہے۔ مذکورہ بالا دونوں اطاعتوں کے بعد اور ان کے ماتحت تیسری اطاعت جو اسلامی نظام میں مسلمانوں پر واجب ہے، وہ ان اولین امر کی اطاعت ہے جو خود مسلمانوں سے ہوں۔ اول الامر کے مفہوم میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے سربراہ کار ہوں، خواہ وہ مذہبی و فکری رہنمائی کرنے والے علماء ہوں یا سیاسی رہنمائی کرنے والے لیڈر یا ملکی انتظام کرنے والے حکام یا عدالتی فیصلہ کرنے والے جج یا تمدنی و معاشرتی امور میں قبیلوں اور بستیوں اور محلوں کی سربراہی کرنے والے شیخ اور سردار غرض جو جس حیثیت سے بھی مسلمان کا صاحب امر ہو، وہ اطاعت کا مستحق ہے، اور اس سے نزع کر کے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں خلل ڈالنا درست نہیں ہے، بشرطے کہ وہ خود مسلمانوں کے گھروں میں سے ہوں اور خدا اور رسول کا متی ہو۔ یہ دونوں شرطیں اس اطاعت کے لیے لازمی شرطین ہیں، اور یہ نہ صرف آیات مذکورہ صدر میں صاف طور پر درج ہیں، بلکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوری شرح و بسط کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ مثلا حسب ذیل حدیث ملاحظہ ہو، مسلمانوں کو لازم ہے کہ آپ نے اول الامر کی بات سنے اور مانے، خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند، تا وقتی کہ اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے، اور جب اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو پھر اسے نہ کوئی سننا چاہیے نہ ماننا چاہیے۔ خدا اور رسول کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں ہے۔ اطاعت جو کچھ بھی ہے معروف میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر ایسے لوگ بھی حکومت کریں گے جن کی بعض باتوں کو تم معروف پاؤ گے اور بعض کو منکر، تو جس نے ان منکرات پر اظہار ناراضگی کیا وہ بری الذمہ ہوا، اور جس نے ان کو ناپسند کیا وہ بھی بچ گیا، مگر جو ان پر راضی ہوا اور پیروی کرنے لگا وہ ماخوذ ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا، پھر جب ایسے احکام کا دور آئے تو کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، جب تک کہ وہ نماز پڑھتے رہیں۔ یعنی ترک نماز وہ علامت ہوگی جس سے صریح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ وہ اطاعت خدا اور رسول سے بیر ہو گئے ہیں، اور پھر ان کے خلاف جد و جہد کرنا درست ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بدترین سردار وہ ہیں جو تمہارے لیے مبغوض ہوں۔
اور تم ان کے لیے مقبول ہو، تم ان پر لعنت کرو اور وہ تم پر لعنت کریں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب یہ صورت ہو تو کیا ہم ان کے مقابلے میں نہ اٹھیں؟ فرمایا نہیں، جب تک کہ وہ تمہارے درمیان نماز قائم کرتے رہیں۔ اس حدیث میں اوپر والی شرط کو اور زیادہ واضح کر دیا گیا ہے۔ اوپر کی حدیث سے گمان ہو سکتا تھا کہ اگر وہ اپنی انفرادی زندگی میں نماز کے پابند ہوں تو ان کے خلاف بغاوت نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ حدیث بتاتی ہے کہ نماز پڑھنے سے مراد دراصل مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں نماز کا نظام قائم کرنا ہے، یعنی صرف یہی کافی نہیں ہے کہ وہ لوگ خود پابند نماز ہوں، بلکہ ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے تحت جو نظام حکومت چل رہا ہو وہ کم از کم اقامہ صلاۃ کا انتظام کرے۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ان کی حکومت اپنی اصولی نوعیت کے اعتبار سے ایک اسلامی حکومت ہے، ورنہ اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ حکومت اسلام سے منحرف ہو چکی ہے اور اسے الٹ پھینکنے کی سا مسلمانوں کے لیے جائز ہو جائے گی۔ اسی بات کو ایک اور روایت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے من جملہ اور باتوں کے ایک اس امر کا عہد بھی لیا کہ یعنی یہ کہ ہم اپنے سرداروں اور حکام سے نزاع نہ کریں گے الا یہ کہ ہم ان کے کاموں میں کھلا کھلا کفر دیکھیں جس کی موجودگی میں ان کے خلاف ہمارے پاس خدا کے حضور پیش کرنے کے لیے دلیل موجود ہو۔ چوتھی بات جو آیات زیر بحث میں ایک مستقل اور قطعی اصول کے طور پر طے کر دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی نظام میں خدا کا حکم اور رسول کا طریقے بنیادی قانون اور آخری سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے درمیان یہ حکومت اور رائے کے درمیان جس مسئلے میں بھی نزاع واقع ہوگی اس میں فیصلے کے لیے قرآن اور سنت کی طرف رجوع کیا جائے گا اور جو فیصلہ وہاں سے حاصل ہوگا اس کے سامنے سب سر تسلیم خم کر دیں گے۔ اس طرح تمام مسائل زندگی میں کتاب اللہ و سنت رسول کو سنت اور مرجع اور حرف آخر تسلیم کرنا اسلامی نظام کی وہ لازمی خصوصیت ہے کہ جو اسے کافرانہ نظام زندگی سے ممیز کرتی ہے۔ جس نظام میں یہ چیز نہ پائی جائے وہ بالیقین ایک غیر اسلامی نظام ہے۔ اس موقع پر بعض لوگ یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ تمام مسائل زندگی کے فیصلے کے لیے کتاب اللہ و سنت رسول کی طرف کیسے رجوع کیا جا سکتا ہے جبکہ میونسپلٹی اور ریلوے اور ڈاک خانے کے قوانین و ضابط اور ایسے بے شمار معاملات کے احکام سرے سے وہاں موجود ہی نہیں ہیں۔ لیکن در حقیقت یہ شعبہ اصل دین کو نہ سمجھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو جو چیز کافر سے ممیز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ کافر مطلق آزادی کا مدعا ہے اور مسلمان فی الاصل بندہ ہونے کے بعد صرف اس دائرے میں آزادی کا متمتع ہوتا ہے جو اس کے رب نے اسے دی ہے۔ کافر اپنے سارے معاملات کا فیصلہ خود اپنے بنائے ہوئے اصول اور قوانین اور ضبط کے مطابق کرتا ہے اور سرے سے کسی خدائی سند کا اپنے آپ کو حاجت مند سمجھتا ہی نہیں۔ اس کے برعکس مسلمان اپنے ہر معاملے میں سب سے پہلے خدا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر اگر وہاں سے کوئی حکم ملے تو وہ اس کی پیروی کرتا ہے اور اگر کوئی حکم نہ ملے تو وہ صرف اسی صورت میں آزادی عمل برتتا ہے اور اس کی یہ آزادی عمل اس حجت پر مبنی ہوتی ہے کہ اس معاملے میں شرع کا کوئی حکم نہ دینا اس کی طرف سے آزادی عمل عطا کیے جانے کی دلیل ہے۔ سورۃ النساء حاشیہ نمبر 90۔ قرآن مجید کیونکہ محض کتاب عین ہی نہیں ہے بلکہ کتاب و تعلیم و تلقین اور صفی و وعظ و ارشاد بھی ہے، اس لیے پہلے فقرے میں جو قانونی اصول بیان کیے گئے تھے اب اس دوسرے فقرے میں ان کی حکمت و مصالحت سمجھائی جا رہی ہے۔ اس میں وہ باتیں ارشاد ہوئی ہیں، ایک یہ کہ مذکورہ بالا چاروں اصولوں کی پیروی کرنا ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ اور ان اصولوں سے انحراف یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ دوسرا یہ کہ ان اصولوں پر اپنے نظام زندگی کو تعمیر کرنے ہی میں مسلمانوں کی بہتری بھی ہے۔ صرف یہی ایک چیز ان کو دنیا میں صراط مستقیم پر قائم رکھ سکتی ہے اور اسی سے ان کی عاقبت بھی درست ہو جائے گی۔ یہ نصیحت ٹھیک اس تقریر کے خاتمے پر ارشاد ہوئی ہے جس میں یہودیوں کی اخلاقی و دینی حالت پر تبصرہ کیا جا رہا تھا۔ اس طرح ایک نہایت لطیف طریقے سے مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ تمہاری پیش رو امت دین کے ان بنیادی اصول سے منحرف ہو کر جس بستی میں
گر چکی ہے اس سے عبرت حاصل کرو۔ جب کوئی گروہ خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی ہدایت کو پس پس ڈال دیتا ہے اور ایسے سرداروں اور رہنماؤں کے پیچھے لگ جاتا ہے جو خدا رسول کے مطیع و فرما بردار نہ ہوں اور اپنے مذہبی پیشواؤں اور سیاسی حکموں سے کتاب و سنت کی سند پوچھے بغیر ان کی اطاعت کرنے لگتا ہے تو وہ ان خرابیوں میں مبتلا ہونے سے کسی طرح نہیں بچ سکتا جن میں بنی اسرائیل مبتلا ہوئے ہیں۔